بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت بسعادت۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش صحیح قول کے مطابق کیا ہے؟ جواب: صحیح قول کے مطابق آپ کی پیدائش 22 اپریل 570 عیسوی بمطابق 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام رکھا گیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد نام تجویز کیا گیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نے تجویز کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا۔ اس سے پہلے آپ کی والدہ کو بھی خواب میں یہی نام بتلایا گیا تھا۔ سوال: آپ علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام کے فرزند کا اسم گرامی قاسم تھا، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھے، انہی کی نسبت سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنہ کے بارے میں مشہور قول کیا ہے؟ جواب: آپ کے ختنہ کے بارے میں 2 قول مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ آپ مختون ہی پیدا ہوئے، اور دوسرا قول یہ کہ 7ویں روز آپ علیہ السلام کا ختنہ آپ کے دادا عبد المطلب نے کرایا، جیسا کہ عرب کا دستور تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت والد نہ ہوتے ہوئے کس نے کی؟ جواب: والدہ کے انتقال کے بعد جب تک عبد المطلب زندہ رہے، انہوں نے بذات خود آپ کی تربیت اپنے بیٹوں سے بڑھ کر کی۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد یہ ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے سنبھالی اور پورا حق تربیت ادا کیا اور اطاعت۔ سوال: آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کا دودھ پیا؟ جواب: آپ نے سب سے پہلے چند یوم تک اپنی والدہ حضرت آمنہ کا دودھ پیا۔ سوال: والدہ کے بعد آپ نے کس کا دودھ پیا؟ جواب: والدہ کے بعد کچھ عرصہ تک آپ نے ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سویبہ کا دودھ پیا۔ سوال: زیادہ تر عرصہ آپ نے کس عورت کا دودھ پیا؟ جواب: آپ علیہ السلام نے زیادہ تر دودھ حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ بنو سعد میں پیا۔ سوال: آپ علیہ السلام جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی آغوش میں ہو کر قبیلہ بنو سعد میں تشریف لائے تو وہاں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی؟ جواب: آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد لاغر اونٹنی تمام اونٹنیوں سے بہتر ہو گئی، دودھ سوکھے جانور بھی دودھ دینے لگے اور ہر طرف بہار ہی بہار آ گئی۔ شق صدر: شق صدر کس کو کہتے ہیں؟ جواب: شق صدر سینے کو چاک کر کے اندر سے دل کے دھلنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ سوال: شق صدر کا واقعہ کتنی مرتبہ پیش آیا؟ جواب: شق صدر کا واقعہ 4 بار پیش آیا۔ سوال: پہلی بار شق صدر کا واقعہ کس عمر میں اور کیوں پیش آیا؟ جواب: پہلی بار شق صدر کا واقعہ مادہ معصیت سے پاک کرنے کے لیے اس وقت پیش آیا جب آپ کی عمر مبارک صرف 4 سال تھی اور آپ حلیمہ سعدیہ کے یہاں زیر پرورش تھے۔ سوال: دوسری بار شق صدر کا واقعہ کب اور کیوں پیش آیا؟ جواب: دوسری بار شق صدر کا واقعہ 10 سال کی عمر میں قلب اطہر کو مادہ لہو سے پاک کرنے کے لیے پیش آیا۔ سوال: تیسری بار شق صدر کا واقعہ کب اور کیوں پیش آیا؟ جواب: تیسری بار شق صدر کا واقعہ 40 سال کی عمر میں بعثت کے وقت قلب اطہر کو علوم الہیہ اور اسرار وحی کا حامل بنانے کے لیے پیش آیا۔ سوال: چوتھی بار شق صدر کا واقعہ کب اور کیوں پیش آیا؟ جواب: چوتھی بار شق صدر کا واقعہ معراج کے موقع پر پیش آیا تاکہ قلب اطہر نورانیت کی انتہا پر پہنچ کر آیات ربانیہ اور تجلیات الہیہ کا مشاہدہ کر سکے۔ حرب الفجار اور حلف الفضول۔ سوال:
حرب الفجار کون سی جنگ کا نام تھا اور یہ کن دو فریقوں کے درمیان پیش آئی تھی؟ جواب واقع فیل کے بعد قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان حرب الفجار کا معرکہ پیش آیا، جس میں ابتدا میں قبیلہ قیس قریش پر غالب رہا، پھر قریش قیس پر غالب آئے، بالآخر صلح پر جنگ کا خاتمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک تو ہوئے لیکن آپ نے قتال نہیں کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 14 یا 15 برس تھی۔ سوال: معاہدہ حلف الفضول کیا تھا؟ جواب: زمانہ جاہلیت میں قتل و غارت گری کی روک تھام کے لیے فضل بن فضالہ، فضل بن وداعہ اور فضل بن حارث نے ایک معاہدہ ترتیب دیا تھا، اسی وجہ سے اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا تھا۔ حرب الفجار کے بعد زبیر بن عبد المطلب، عبداللہ بن جدعان اور دیگر کچھ لوگوں نے عرب میں جنگوں کی روک تھام کے لیے اسی قسم کے معاہدے کو ازسرنا مرتب کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، اس لیے اس معاہدے کا نام بھی حلف الفضول پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے میں شرکت کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں ہرگز پسند نہ کرتا، اور اگر آپ زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں تو میں ضرور اس میں شرکت کو قبول کروں گا۔